مصباحی صاحب کا جو مزاج تھا، جو سوچ تھی، جو طریقہ تھا، اس لحاظ سے خلا نظر آ رہا ہے، یہ پور نہیں ہونے والا ہے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے جماعت کا۔ اخلاقیات کا یہ عالم تھا کہ کبھی بھی ان کے پاس کوئی جائے تو بالکل پرسکون انداز میں بیٹھایا کرتے۔ کہ ذاکر نگر میں جو سب جانتے ہیں آپ، ایک قادری مسجد ہے، وہی مولانا نے ہی قائم کیا تھا، ان کی کوششوں سے ہی یہ مسجد قائم ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا ادارہ دارالقلم بھی قائم کیا۔ دوستو، کل رات میں اس وقت بہت ہی منحوس خبر آئی جب ہندوستانی مسلمانوں کو یہ پتہ چلا کہ مشہور عالم دین مولانا یاسین اختر مصباحی صاحب اب ہمارے بیچ نہیں رہے۔ بریلوی مکتبہ فکر کی بات کریں تو مولانا یاسین اختر مصباحی بہت ہی مشہور عالم دین تھے، ان کے بہت کام ہیں۔ مولانا یاسین اختر مصباحی صاحب قصبہ ادری خالص پور ضلع مئو کے رہنے والے تھے، جو پہلے ضلع اعظم گڑھ میں آتا تھا، اس لیے وہ محمد یاسین اختر اعظمی مصباحی لکھتے تھے۔ ان کی تعلیم جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں ہوئی ہے، اور وہاں سے فراغت کے بعد ایک زمانے تک وہاں انہوں نے پڑھایا بھی ہے، 1974-75 کی دہائیوں پڑھایا ہے، اور وہاں عربی ادب کے استاذ تھے، وہ عربی پڑھاتے تھے، اور وہ اپنے وہاں پہ نصابی ضرورت کے مطابق سلیبس میں ضرورت تھی کہ عربی ادب کی کوئی کتاب ایسی ہو جو ہمارے بچوں کے لیے مفید ہو، تو انہوں نے کتاب لکھی تھی المدیح النبوی، وہ آج بھی عربی زبان میں مدرسوں میں چلتی ہے۔ تو عربی زبان آپ کا میدان تھا۔ پھر وہ دبئی چلے گئے، وہاں انہوں نے کام کیا، اور 1984 کے قریب یہاں دلی میں آئے۔ لکھنے پڑھنے کا سلسلہ وہاں جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے ہی جاری تھا۔ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کی مجلس شورا کے رکن بھی تھے وہ، اور تاحیات رہے۔ اس کے علاوہ جب دہلی میں تشریف لائے تو آپ نے چونکہ لکھنے پڑھنے سے تعلق تھا، اور خاص طور سے مجلاتی صحافت جو ہوتی ہے میگزین والی، اس میں ان کی دلچسپی تھی، تو آپ نے ماہنامہ حجاز جدید شروع کیا، اور یہ سلسلہ جو ہے 97 تک چلا ہے۔ اس کے بعد وہ بند ہو گیا کسی وجہ سے، تو رضوی کتاب گھر دہلی جو مٹیا محل میں کتب خانہ ہے، اہل سنت کا بڑا کتب خانہ، اس کے جو مالک تھے حافظ قمر الدین رضوی صاحب، ان کے مشورے سے کہ آپ بند کر دیا آپ نے رسالہ، تو ہم تیار ہیں نکالیے۔ تو پھر ماہنامہ کنز الایمان شروع ہوا نومبر 1998 میں، تو وہ اس کے مدیر اعلیٰ رہے، اور 2007 نومبر تک وہ مدیر اعلیٰ تھے۔ اس کے بعد وہ اس کے مشیر اعلیٰ ہوئے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کی خواہش پر اور ان کے نشاندہی پر ہم اس کے مدیر اعلیٰ ہوئے۔ لکھنے پڑھنے کا جو سلسلہ تھا، ان کا ذوق و شوق تاریخ میں تھا، زیادہ دلچسپی ان کی تاریخ میں تھی، خاص طور سے تاریخ ہند میں، اور ہندوستان کی تاریخ میں جو علماء دین کا کردار رہا ہے اس میں۔ اس سلسلے میں جماعت اہل سنت میں نہیں بلکہ ہر جماعت میں اب دیکھیں گے تو وہ ایک نمبر کی شخصیت ہے، جنہوں نے تاریخ ہند میں جو آزادی کے حوالے سے جو تاریخ ہے اس میں انہوں نے لکھا بھی ہے، اور بولا بھی ہے، اور لکھوایا بھی ہے۔ خاص طور سے انقلاب 1857 اور انقلاب 1857 سے پہلے کی جو تاریخ ہے، اور اس کے بعد کی تاریخ ہے، اور انقلاب 1857 جن علماء کرام کی وجہ سے ہوا وہ سب کچھ انہوں نے لکھا ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے 5 کتابیں لکھی: انقلاب 1857 پس منظر پیش منظر، انقلاب 1857 ایک مستقل کتاب ہے، ممتاز علماء انقلاب لکھا ہے، اور قائد انقلاب علامہ فضل خیر آبادی لکھا ہے، اور مجاہدین آزادی 1857 لکھا ہے، مجاہدین آزادی جنگ اول 1857 لکھا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے مختلف دیگر موضوعات پر کتابیں لکھی ہیں، اور خاص طور سے عقیدے کے حوالے سے کئی کتابیں ہیں جن کا انہوں نے عربی زبان سے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ مولانا کا جو دارالقلم ادارہ ہے، تو پلیز اس کے بارے میں کچھ بتائیں مجھے۔ ہاں، یہ مصباحی صاحب جو دلی میں تشریف لائے 1984 میں، اس کے بعد ان کی خواہش تھی کہ یہاں ایک ادارہ قائم ہو، اور مسلسل یہاں ذاکر نگر میں ان کا قیام رہا، اور یہاں کے لوگوں کے تعاون سے یہ زمین حاصل ہوئی، اور 1984 کے بعد سب سے پہلے یہ جو قادری مسجد ہے
اس کا قیام ہوا, اس کا بیسمنٹ بنا, پھر اس کی پہلی منزل بنی. دیکھیں جن لوگوں کو نہیں پتہ ہے, جو لوگ جامعہ نگر میں رہتے ہیں, ان کو ایک خاص بات میں یہ بتا دوں کہ ذاکر نگر میں جو سب جانتے ہیں آپ, ایک قادری مسجد ہے, وہی مولانا نے ہی قائم کیا تھا. ان کی کوششوں سے ہی یہ مسجد قائم ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا ادارہ دارالقلم بھی قائم کیا. تو جن لوگوں کو بھی یہ پتہ نہیں ہے, یہ جان لیجئے بہت ہی مشہور مسجد ہے قادری مسجد, وہ مولانا یاسین اختر مصباحی صاحب نے ہی قائم کیا تھا. جی, تو پہلے تو قادری مسجد بنی, پھر اس کے بعد یہ دارالقلم ادارہ بنا. اور دارالقلم کا جو مقصد تھا, یہ طباعتی اشاعتی تصنیفی ادارہ ہے. کتابیں لکھی جائیں گی خاص طور سے تاریخ ہند کے حوالے سے, ہندوستان کی تاریخ میں جو مسلمانوں کا کردار رہا ہے, روشن ماضی رہا ہے, اس کے حوالے سے تو آپ نے کئی کتابیں لکھی ہیں. اس کے بعد جو نیا سلسلہ چلا, ممتاز علماء انقلاب لکھا, پھر ممتاز علماء فرنگی محل لکھا, اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حوالے سے لکھا, حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلی کے حوالے سے لکھا, پھر دہلی کے مختلف مشائخ علماء کرام کے حوالے سے جن کا تاریخ سے تعلق ہے اور تاریخ اس ہند میں جن کا خاص کردار رہا ہے, اس موضوع پر لکھا ہے. اصلاح فکر و اعتقاد عقیدے کی کتاب ہے جو انہوں نے عربی زبان سے اردو میں ترجمہ کیا. عید میلاد النبی پر اور دیگر موضوعات پر انہوں نے عربی سے اردو میں ترجمہ کیا. اس کے علاوہ سماجی اور سیاسی مسائل میں بڑی دلچسپی رکھتے تھے. بابری مسجد اور اس کی تعمیر نو اور مسلم پرسنل اللہ, اس طرح کی جو کتابیں ہیں وہ ان کے ذوق کا پتہ دیتی ہیں کہ وہ کس ذوق کے تھے. مسلم کنونشن کی بڑی تنظیم تھی جو 1992 کے بعد وجود میں آئی تھی, اور زیادہ وہ سرگرم رہی یو پی میں, وہ آل انڈیا نہیں تھی. وہ اس کے علاوہ مسلم پرسنل اللہ بورڈ سے آپ کا تعلق یوں تھا, اندر نہیں تھے. اور یہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں ایک مجلس شرعی ہے جہاں نوپید مسائل ہیں, جو دنیا کے مسائل پیدا ہوتے ہیں, شریعت کا اس میں حل کیا ہے. وہ جو بورڈ بنا تھا اس بورڈ کے رکن بھی تھے, تا حیات رہے. اس کے علاوہ ایک مسلم شرعی کونسل بنا تھا دہلی میں, جو دارالقلم ہی اس میں قائم ہوا تھا, وہ آپ کی نگرانی میں قائم ہوا. اور پھر وہ بریلی شریف میں ایک شرعی کونسل ہے, اس سے بھی آپ کا تعلق رہا. ہندوستان میں آپ کی حیثیت مفتی کی نہیں رہی, لیکن جتنے بڑے فقہی سیمینار ہوتے تھے جس کا تعلق شریعت سے ہوتا ہے, شرعی مسائل سے ہوتا ہے, اس میں آپ کی شرکت ضروری ہوتی تھی. کیا یاسین اختر مصباحی صاحب کی ایسی کوششیں بھی رہی کہ ہندوستان میں جو مسلکی مسئلے ہیں کچھ آپس میں مسلمانوں کے درمیان, اس کو دور کیا جا سکے؟ بالکل, ان کا موقف یہ تھا کہ مسائل دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے موالات کا, ایک ہوتا ہے معاملات کا. موالات کا مطلب یہ ہے کہ شادی بیاہ رشتے جو خاص ہوتے ہیں جن کا تعلق روحانیت اور عقیدے پہ پڑتا ہے, تو اگر ہمارا مسلکی اختلاف لوگوں سے عقیدے کی بنیاد پر ہے تو ہم ان سے کوئی ایسا رشتے کا تعلق نہیں رکھیں گے جس سے ہم ان کی شرعی تعظیم لازم ہے فلاں آئے. لیکن بحیثیت انسانی سماج کا فرد ہونے کے ہندوستانی مسلمان مجموعی طور سے سارے مسلک کے لوگ ہندوستانی مسلمان میں شامل ہیں, تو سبھی مسلمانوں کے مسائل بھی ان کے مشترک ہیں. اس لیے سب کے مسائل کو لے کر چلنا اگر ہے تو سب کو ایک جگہ سے ایک ساتھ بیٹھنا پڑے گا. اس بنیاد پر وہ سب کے ساتھ تھے. اور مسلم پرسنل اللہ بورڈ کا, جماعت اسلامی کا, یا کوئی بھی تنظیم تحریک ہو, یا خوشی کی بات ہے کہ آپ کے اس موقف کی وجہ سے دیگر جماعتوں کے لوگ آپ کی بڑی قدر کرتے تھے, جماعت اسلامی کے ہوں. جماعت اہل سنت, تعارف اہل سنت, آپ نے ایک کتاب لکھی, آپ کو بڑی دلچسپ کہانی ہے اس کی. سہروزہ دعوت نکلتا ہے, ہاں دعوت جماعت اسلامی کا. اس نے ایک سیریز چلائی تھی کہ مختلف مسالک ہیں ہندوستان میں, تو ان کا تعارف سب کا ہونا چاہیے کہ اس کا کون سا مسلک, کون سا فرقہ کس نوعیت کا ہے اور کیوں دوسرے میں بٹے ہوئے ہیں. تو جماعت اہل سنت جو بریلوی جماعت سے مشہور ہے, اس کا تعارف کرانے کے لیے پوری جماعت میں ایک شخص وہ جماعت اسلامی کی نظر میں وہی نظر آئے, مولانا یاسین اختر مصباحی صاحب. تو انہوں نے جو شاندار تعارف کرایا جماعت اہل سنت کا, وہ آج بھی مختلف زبانوں میں چھپ رہی ہے, اور تسلیم کیا دعوت اسلامی جماعت اسلامی والوں نے کہ یہ اتنا اچھا اچھوتا بہترین تعارف جس میں ہر چیز واضح ہو گئی ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ بریلوی جماعت ایک نیا ہے, لیکن یہ جغرافیائی اعتبار سے لوگوں نے اعلیٰ حضرت سے متاثر ہونے کی وجہ سے بریلوی لفظ استعمال کر لیا. لیکن جو تعارف کرایا مولانا یاسین اختر مصباحی صاحب نے اہل سنت کا,
اس میں واضح ہے سواد اعظم اہل سنت و جماعت اسی کا نام یہاں بریلوی ہے۔ اچھا ایک یہ مجھے بتائیے، اب مولانا ہمارے بیچ نہیں رہے تو اس سے بریلوی مسلک کا یا پھر ہندوستانی مسلمانوں کا یا آپ کے اس ادارے کا دارالقلم کا کیا نقصان آپ کو نظر آتا ہے؟ ایک اہم شخصیت ہمارے بیچ اب نہیں رہی، اور کیا اس کی جو بھرپائی ہوگی وہ کیسے کرنے کا پلان کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ تو نیچر ہے قدرت کا کہ کوئی کسی کا بدل نہیں ہوتا، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی جاتا ہے ہم کو ان کا نعم البدل عطا فرما۔ اچھا کوئی کسی کا بدل نہیں ہوتا، دارالقلم میں وہ تنہا تھے اور ان کی ذاتی کوششوں کی بنیاد پر دارالقلم کا مشن زندہ تھا۔ اگر آج کے بعد کتنا بڑا خلا ہے یہاں، اس کو پورا کوئی پر کر نہیں پائے گا۔ نقصان پوری طرح دارالقلم کا بھی ہے، اور چونکہ دارالقلم سے اور مصباحی صاحب کی ذات سے تصنیفی قلمی لحاظ سے بہت بڑا فائدہ تھا، ان کے بڑے بڑے منصوبے تھے جو ان کے جانے کی وجہ سے ختم ہو گئے۔ اگر جماعت کے وہ لوگ جو اہل قلم ہیں، جن کا تاریخ سے تعلق ہے، جو مطالعہ کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، وہ اگر چاہیں گے تو مصباحی صاحب کے منصوبے لکھے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اگر وہ چاہیں تو ان کے منصوبوں کو عملی شکل دے سکتے ہیں۔ لیکن فی الحال تو ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مصباحی صاحب کا جو مزاج تھا، جو سوچ تھی، جو طریقہ تھا، اس لحاظ سے خلا نظر آ رہا ہے، یہ پور نہیں ہونے والا ہے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے جماعت کا۔ پچھلے 12 سالوں سے آپ کی نگرانی اور سرپرستی میں الجامعۃ القادریہ دارالقلم میں خدمت کرنے کا سنہرا موقع ملا، اور حضرت کی شخصیت کو بہت قریب سے دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ آپ کی شفقت اور محبت ہمیشہ مجھے حاصل رہی، اور آخری ایام علالت میں بھی خدمت کرنے کی سعادت میسر ہوئی۔ میں برملا یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیانت و امانت و تقوی، طہارت اور خشیت خداوندی کی دولت سے آپ کی شخصیت مالا مال تھی۔ آپ بہت منکسر المزاج اور متواضع تھے، بڑے مہمان نواز تھے۔ دہلی کے مختلف یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلباء کے آپ مربی و سرپرست تھے۔ علامہ مصباحی صاحب جامعہ اشرفیہ مبارک پور کی مجلس شورا کے رکن، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے سابق استاد، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے سابق گیسٹ فیکلٹی، الجامعۃ القادریہ دارالقلم کے بانی و صدر، اور 2 درجن سے زائد کتب و رسائل کے مصنف تھے۔ جماعت اہل سنت کے لیے آپ کی شخصیت ایک قیمتی اثاثہ تھی۔ علامہ یاسین اختر مصباحی صاحب علیہ الرحمت و رضوان جماعت اہل سنت کے وہ عبقری شخصیت رہے کہ جس کو جماعت سند کے طور پر پیش کرتی تھی۔ آپ کی کتابوں کو، آپ کی ذات کو، آپ کے کلمات کو علماء اہل سنت، نہ صرف علماء اہل سنت بلکہ دیگر مذاہب اور ادیان کے بھی جانکار لوگ آپ کی باتوں کو بحیثیت سند پیش کرتے تھے۔ یقیناً علامہ یاسین اختر مصباحی کا جانا ایک بہت بڑا خلا وارد ہو گیا ہے، کیونکہ علامہ صاحب جہاں پر درجنوں کتابوں کے مصنف، اور وہ بھی ایسی کتابیں جو بڑے بڑے پروفیسرار، بڑے بڑے لوگ آپ کے جو ہیں کتابوں کو بحیثیت سند پیش کرتے ہیں، تقریروں میں، تحریروں میں پیش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اخلاقیات کا یہ عالم تھا کہ کبھی بھی ان کے پاس کوئی جائے تو بالکل پرسکون انداز میں بیٹھایا کرتے، ان کی باتوں کو سنا کرتے، ان کی باتوں سے نکلے ہوئی باتوں کا مستفاد اپنی نصیحتیں اس کو دیتے، اور اس کا سب کے لیے خیر ہی سوچتے تھے۔ یہاں تک کہ دلی میں آنے والے جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں، اللہ ماشاءاللہ سبھی حضرت کے پاس آتے تھے، اور آ کر کے اپنی مستقبل کی پلاننگ، اب کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں، ہر معاملے میں حضرت سے جو ہے اپنا عریضہ پیش کرتے تھے، اور حضرت ایک بہتر مشیر کار بن کر سامنے آتے تھے۔ تو یقیناً جان لیجئے کہ علامہ یاسین اختر مصباحی کا جانا تمام کے لیے ایک بے انتہا تکلیف کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں گے کہ ان کے فرزندگان، ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، اللہ تعالیٰ سب کو صبر دے، اور دارالقلم الجامعۃ القادریہ جس کے حضرت بانی ہیں، اور جس مقصد کے ساتھ الجامعۃ القادریہ کی بنیاد رکھی گئی، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی کامیاب کرے۔ آپ
सैकड़ों मदरसों के मुरब्बी, सैकड़ों मदरसों के बानी होंगे, सैकड़ों मदरसों के मुशीर आला होंगे। आप कई ऐसे पर्चे हैं, कई ऐसे मैगज़ीन्स हैं जिसके बाज़ाब्ता आप रहनुमाई फरमाते थे। अल्लाह ताला उनके नेअमल बदल हम सबको अता फरमाए। और यकीनन एक रिवायत है मौतुल आलिम मौतुल आलम, एक आलिम का जो है दुनिया से चला जाना गोया कि दुनिया का निकल जाना होता है, एक दुनिया का बिखर जाना होता है। अल्लाह ताला उसका नेअमल बदल हमको दे और मिसबाही साहब से जुड़े हुए तमाम लोगों को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही साहब के मुतालिक जो मैंने देखा वो सबसे ज़्यादा खानकाए बरकातिया महरर शरीफ में देखा। चूँकि खानकाए बरकातिया से मेरा भी ताल्लुक़ है, खानकाए बरकातिया से मेरी निस्बत है। वहाँ दो बड़े उर्स जो हैं वो होते हैं, एक उर्स कासमी बरकाती और एक उर्स नूरी। अल्लामा साहब ऐसे तो बहुत जगह कहीं किसी उर्स की महफ़िलों में नहीं नज़र आए, मगर महरर शरीफ में हमेशा आप दोनों उर्स में मौजूद रहते थे। खानकाए बरकातिया की जो नूरी गद्दी है उससे आपको खिलाफत भी थी हुज़ूर रफ़ीक़ मिल्लत से। और खानकाए बरकातिया के बारे में ये तो मशहूर है कि खानकाए बरकातिया उलमाओं की कितनी कदर करती है, और ये हमेशा अल्लामा साहब के मुतालिक देखने को ही मिला। अल्लामा साहब से जितनी मोहब्बत अल्लामा साहब महरर शरीफ से करते थे, उससे कहीं ज़्यादा महरर शरीफ के सज्जादा नशीन अल्लामा साहब को अल्लामा साहब से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, नवाजते थे। दारुल कलम में अक्सर मेरा आना जाना होता था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लामा साहब की जो शख्सियत बिल्कुल सादा मिजाजी जो थी, जितने बड़े वो, जैसे आपने अभी सब लोगों की राय ली, कितने बड़े आलिम, कितनी उन्होंने तसनीफ़ात जो हैं, कितनी तसनीफ़ों की मुसन्निफ़, उसके बावजूद इतनी सादगी, इतने बड़े आलिम होने के बावजूद ऐसी सादगी कहीं देखने को नहीं मिलती। मैं बस यही कहूँगा कि अल्लाह ताला अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही साहब का नेम बदल अता फरमाए, और मदरसा दारुल कलम को जो है वो जैसे आपकी ज़िंदगी में, ज़ाहिरी ज़िंदगी में दारुल कलम चलता था, ऐसे ही आगे चलता रहे।